السلام علیکم بچوں، آج ہم پنجاب اردو کتاب جماعت چشم کی پڑھیں گے۔ آج ہم اس کا تیسرا سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ مادر ملت کا مطلب ہے قوم کی ماں۔ اس سبق میں آپ کو محترمہ فاطمہ جناح کے متعلق پڑھنے کو ملے گا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے تحریک پاکستان میں کیا خدمات سر انجام دیں، اور محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم خواتین کی بیداری اور انہیں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے میں کیسا اہم کردار ادا کیا، اور جن کی وجہ سے ان کو مادر ملت کا خطاب ملا، لقب ملا۔ چلیے اب ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس بلو باکس میں جو الفاظ ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ معتمد، تنظیم، پیروکار، شرمندہ تعبیر، کنارہ کش، خیرباد، ترویج، جراحی۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے قریباً 17 سال چھوٹی تھیں۔ محترمہ فاطمہ جناح ابھی چھوٹی ہی تھیں کہ ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ان دنوں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بمبئی میں وکالت کر رہے تھے۔ بمبئی یہ پرانا نام ہے، اس کا نام ممبئی ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد انہوں نے فاطمہ جناح کو ممبئی بلا لیا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی تعلیم کا آغاز تو کراچی ہی میں ہو چکا تھا۔ ممبئی پہنچ کر وہ کانوینٹ اسکول میں داخل ہو گئیں۔ 1910 میں محترمہ فاطمہ جناح نے میٹرک کے امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کی۔ میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے سینئر کیمبرج اور پھر 1922 میں ڈینٹل سرجن کا امتحان بھی اعلیٰ نمبروں سے پاس کر لیا۔ ڈینٹل سرجن بننے کے بعد انہوں نے ممبئی میں اپنا کلینک کھول لیا۔ انسانیت کی خدمت اور سماجی کاموں کا جذبہ زمانہ طالب علمی ہی سے ان میں موجود تھا، لہٰذا وہ دانتوں کی جراحی کے میدان میں انسانیت کی خدمت میں مصروف ہو گئیں۔ 1929 میں جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ڈاکٹری کے پیشے کو خیر باد کہہ دیا اور قائد اعظم کے پاس آ گئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں قائد اعظم کی معتمد ساتھی اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون و مشیر رہیں۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھیں۔ انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیے۔ محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت دور اندیش اور بہت جرأت مند خاتون تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا۔ عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریک رہیں۔ وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ تھیں۔ وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی۔ محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین کو تحریک پاکستان میں رہنمائی فراہم کی اور انہیں عملی سیاست کے میدان میں لانے کے لیے بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ بیگم محمد علی، بیگم ہارون، بیگم سلمیٰ تصدق حسین، بیگم بشیر احمد، بیگم شائستہ اکرام اللہ اور رانا لیاقت علی خان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح بھی آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی ممبر تھیں۔ انہیں خواتین کے حلقے میں بے پناہ مقبولیت اور عزت حاصل رہی۔
وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے کے لیے آمادہ کرتیں اور انہیں قومی میدان میں ہر قسم کی قربانی دینے کی ترغیب دیتی تھیں۔ قائد اعظم نے تحریک پاکستان کے دوران خواتین کے حوالے سے تمام امور کی نگرانی کا فریضہ محترمہ فاطمہ جناح کو سونپ رکھا تھا۔ کوئٹہ کے مقام پر خواتین سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ فاطمہ جناح نے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ بھی چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک جس سے جتنا ہو سکے اپنی قوت اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد بھی ان کی قومی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے بیماری کے دوران میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بے پناہ خدمت کی۔ وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ رہیں، سرکاری کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ تعلیم نسواں کے لیے بھی محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات سے انکار ممکن نہیں۔ انہوں نے اپوا APWA، یہ شارٹ فارم میں لکھا ہوا ہے آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن، اس کا مطلب ہے یہاں دیا بھی ہوگا آل پاکستان ویمنس ایسوسی ایشن۔ انہوں نے اپوا یعنی APWA آل پاکستان ویمن ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات کا ایک سلسلہ جاری کیا۔ وہ اپوا کی سرپرست رہیں اور ہر سطح پر انہوں نے اپنی بے مثال اور قائدانہ صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اپوا کے علاوہ وہ کئی اور تنظیموں کی بھی سرپرست تھیں۔ ان کی یہ سرپرستی برائے نام نہیں تھی، بلکہ ہر تنظیم کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے انہوں نے ایک کارکن کی حیثیت سے اپنے منصبی فرائض کو پورا کرنے کے لیے کام کیا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد پیدا ہونے والے مسائل کے حل میں وہ عملاً شریک کار رہیں، خاص طور پر مہاجرین کی آباد کاری اور کشمیری مہاجرین کی دستگیری میں ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں، مگر سماجی حوالے سے ان کی خدمات کا سلسلہ جاری رہا۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ عظیم خاتون رہنما تھیں۔ قومی اور ملی خدمات کے حوالے سے قوم نے انہیں مادر ملت یعنی قوم کی ماں کا لقب دیا۔ وہ سچی اور پرخلوص مسلمان تھیں۔ اعلیٰ انگریزی تعلیم و تربیت کے باوجود وہ اسلامی تعلیمات کی سچی پیروکار تھیں۔ عالم اسلام کا اتحاد اور پاکستان میں اسلامی نظام فکر کی ترویج ان کا خواب تھا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے کوشاں رہیں۔ ایک موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا، اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو صحیح اسلامی مملکت بنایا جائے تو اس کے لیے کچھ اسلامی تعلیمات کا اجرا بہت ضروری ہے۔ یہ ضرورت اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے تمام تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کی تعلیم کو باقاعدہ درسی نصاب میں شامل کر لیں، تاکہ بچے اس کتاب علم و حکمت کے معنی و مطالب سے آگاہی حاصل کر سکیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ تمام اسکولوں میں قرآن حکیم کی تدریس کا فوراً بندوبست ہو جائے۔ محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1967 کو وفات پائی۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا گیا۔ اب ہم مشق کرتے ہیں۔ مشق کے سوال نمبر 1، 2، 3 یہ ہم کاپی پہ کریں گے
اور سوال نمبر 4 اب ہم کرتے ہیں. درست جواب کی نشاندہی ٹھیک سے کریں، مطلب اس ٹھیک کے مارک سے کریں. الف ہے، محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا؟ ممبئی سے، کراچی سے، لاہور سے، کوئٹہ سے. تو آنسر ہے کراچی سے. بے، قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال کب ہوا؟ 1909 میں، 1919 میں، 1929 میں یا 1939 میں؟ تو اس کا جواب ہے 1929 میں، آپشن نمبر 3. جیم ہم پڑھتے ہیں، محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کا ساتھ کس میں دیا؟ آپشن ہے سیاست میں، کاروبار میں، وکالت میں یا سفر میں؟ تو آنسر ہے سیاست میں. محترمہ فاطمہ جناح آل انڈیا مسلم لیگ کی خواتین کمیٹی کی صدر تھیں، چیئر پرسن تھیں، سیکٹری تھیں یا ممبر تھیں؟ تو آنسر ہے ممبر تھیں. محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم سے کتنی چھوٹی تھیں؟ 5 برس، 10 برس، 15 برس یا 17 برس؟ تو جواب ہے 17 برس. واو، ڈینٹل سرجن بننے کے بعد فاطمہ جناح نے کلینک کہاں کھولا؟ کراچی میں، لاہور میں، بمبئی میں یا کوئٹہ میں؟ تو آنسر ہے بمبئی میں. سوال نمبر 5 اعراب کا ہے، وہ بھی میں آپ کو نوٹ بک پہ کراؤں گی. سوال نمبر 6 بھی نوٹ بک پہ ہم کریں گے، 7 بھی نوٹ بک پہ کریں گے، اور سوال نمبر 8 بھی نوٹ بک پہ ہی کریں گے، کاپی پر کریں گے. آگے سوال نمبر 9 ہم کر لیتے ہیں اور بک پہ ہی ہم کریں گے اس کو. متن کو مد نظر رکھتے ہوئے، متن مطلب جو ہم نے سبق ابھی پڑھا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. الف، 8 برس کی عمر میں ڈیش کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. 8 برس کی عمر میں باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. بے، انسانیت کی خدمت کا جذبہ زمانہ ڈیش ہی سے ان میں موجود تھا. انسانیت کی خدمت کا جذبہ زمانہ طالب علمی ہی سے ان میں موجود تھا. جیم، مہاجرین کے لیے ان کی خدمات ڈیش سے لکھنے کے لائق ہیں. مہاجرین کے لیے ان کی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں. آب زر کہتے ہیں سونے کا پانی. قوم نے انہیں ڈیش کا لقب دیا. قوم نے انہیں مادر ملت کا لقب دیا. ہے، قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ ڈیش سے کنارہ کش ہو گئیں. قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں، عملی سیاست سے. قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئیں. واو، انہوں نے ڈیش کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی. انہوں نے بیماری کے دوران میں قائد اعظم کی بے پناہ خدمت کی. آگے سوال نمبر 10 11 یہ بھی ہم کاپی پہ کریں گے انشاءاللہ. اور سوال نمبر 12 درج ذیل بیانات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی کریں. الف، ڈینٹل سرجن بن کر انہوں نے کراچی میں کلینک کھول لیا. غلط. بے، انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا. درست. جیم، وہ خواتین کو عملی سیاست میں آنے سے منع کرتی تھیں. غلط. دال، انہوں نے افواہ کے پلیٹ فارم سے تعلیمی خدمات انجام دیں. درست. ہے، محترمہ فاطمہ جناح نے 1957 میں وفات پائی. غلط. اب ہم کاپی پہ کام کرنے والا ہم کریں گے، تو وہ آپ نے کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، لکھ لینا ہے. تو ہمارا سبق ہے مادر ملت فاطمہ جناح. اس کے سب سے پہلے اس سبق میں جتنے بھی مشکل الفاظ دیے گئے ہیں وہ میں نے یہاں لکھ لیے ہیں. آپ نے ان کو اپنی کاپی پر لکھ لینا ہے اور لکھنے سیکھنے ہیں. معتمد، تنظیم، پیروکار، شرمندہ تعبیر، کنارہ کشی، خیرباد، ترویج، جراحی، قریباً،
मुंबई कॉन्वेंट। इम्तियाजी नंबर सीनियर डेंटल सर्जन क्लिनिक हैसियत तालीम निस्वां। स्पुर्द खाक मुआवन मुशीर दूर अंदेश तरगीब शरीक कार दस्तगीरी खैरोकार अहलिया मादरे मिल्लत। अब हम अल्फाज मुआनी लिखेंगे। आबेज़र यानी सोने का पानी, आमादा करना तैयार करना। इम्तियाजी नंबर नुमाया हैसियत, इम्तियाजी नंबर नुमाया नंबर यानी अच्छे नंबर। यहाँ हैसियत नहीं आएगा, यहाँ पर है नुमाया नंबर। इम्तियाजी नंबर नुमाया नंबर यानी अच्छे नंबर। अहलिया बीवी, पैरोकार पैरवी करने वाला, तरवीज अशात करना जारी करना। तालीम निस्वां औरतों की तालीम, तंजीम मजलिस इदारा। खैर बात कहना रुखसत करना छोड़ना तर्क करना। दस्तगीरी यानी मदद। दूर अंदेश अक्लमंद दूर की बात सोचने वाला, दूर अंदेश उसको बोलते हैं। दूर अंदेश अक्लमंद दूर की बात सोचने वाला। शाना बशाना साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना। शर्मिंदा ताबीर जिसकी कोई ताबीर हो, तकमील। किनारा कश होना किनारा करना दूर होना छोड़ना। लोहा मनवाना यानी शुजात और दिलेरी दिखाना। मादरे मिल्लत कौम की माँ। मुशीर मशवरा देने वाला। मुआवन मददगार आनत करने वाला। मुअतमिद काबिल एतबार। चलें जी, हमारे अल्फाज मानी भी हो गए हैं। आपने इनको अपने कॉपी पर लिख लेना है। अब हम सवालात के मुख्तसर जवाब दें, ये करते हैं। सवाल नंबर 1 है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह कब और कहाँ पैदा हुई? जवाब, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम बोलेंगे 31 जुलाई 1893। चूँकि आमतौर पर बच्चों को उर्दू में पढ़ना नहीं आता, गिनती उनको आती नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो हम इसको बोलेंगे 31 जुलाई 1893 को कराची में पैदा हुई। सवाल नंबर 2 है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह किस मकसद के तहत कायद आज़म के साथ लंदन गई थीं? जवाब, कायद आज़म जब गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लंदन गए तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह भी इनके साथ थीं। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान नहायत अच्छे सियासी मशवरे दिए। सवाल नंबर 3, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह ने अपनी सारी ज़िंदगी किस बात के लिए वक्फ कर दी? जवाब, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह आला तालीम याफ्ता, नहायत दूर अंदेश और बहुत जुर्रतमंद खातून थीं। उन्होंने मुस्लिम ख़वातीन को बेदार करने और उन्हें एक सियासी प्लेटफार्म पर मुत्तहद करने में नहायत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी मुफादात के लिए वक्फ कर दी। यहाँ पर जवाब थोड़ा सा तफसील से हो गया है। आपने इसका जवाब सिर्फ छोटा भी दे सकते हैं कि सवाल है जैसे मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह ने अपनी सारी ज़िंदगी किस बात के लिए वक्फ कर दी, तो आप सिंपल जवाब दे दें उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कौमी मुफादात के लिए वक्फ कर दी। ये भी दे सकते हैं, और अगर जवाब यूँ भी तफसील से भी दे सकते हैं। सवाल नंबर 4, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह ने किस प्लेटफार्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया? जवाब है, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह ने अपवा के प्लेटफार्म से तालीमी खिदमात का सिलसिला जारी किया।
سوال نمبر 5، محترمہ فاطمہ جناح کی کون سی خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں؟ جواب، محترمہ فاطمہ جناح کی درج ذیل خدمات آب زر سے لکھنے کے لائق ہیں۔ نمبر 1، مہاجرین کی آباد کاری۔ نمبر 2، کشمیری مہاجرین کی دستگیری۔ سوال نمبر 6، محترمہ فاطمہ جناح کو کہاں دفن کیا گیا؟ جواب، محترمہ فاطمہ جناح نے 9 جولائی 1961 کو وفات پائی۔ آپ کا مزار قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں ہے، یعنی کراچی میں ہی ان کو دفن کیا گیا۔ سوال نمبر 2، مشق میں جو اردو کی بک میں ہمیں دیا گیا ہے کہ کوئٹہ کے مقام پر محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ جواب ہے، کوئٹہ کے مقام پر محترمہ فاطمہ جناح نے خواتین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اب تک ہم مسلمان خواتین نے اپنی قوم کی کوئی خاص مدد نہیں کی، حالانکہ اگر ہم لوگ چاہتے تو بہت کچھ کام کا حصہ بٹا سکتے تھے۔ اس وقت ہماری ضرورتیں 4 ہیں، یعنی اقتصادی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق اپنے خاندان، اپنے ہمسائے، اپنے دوستوں اور عزیزوں میں عملی قوت کی روح پھونک کر اس میں قومیت کا جذبہ پیدا کرے۔ اس طرح ہم اپنی قوم کی کچھ مدد کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5، یہ بک کا سوال ہے، اعراب لگا کر تلفظ واضح کریں۔ یہ اعراب میں نے لگا دیے ہیں: معتمد، معاون، کردار، قومیت، تدریس۔ سوال نمبر 6، درج ذیل کے مترادف الفاظ لکھیں۔ الفاظ مترادف: خواتین، مستورات۔ مترادف کہتے ہیں جس کے سیم میننگ ہوتے ہیں، جن کے دونوں الفاظ کے ایک ہی مطلب ہوتا ہے، مترادف۔ خواتین، مستورات: قوم، ملت، اقتصادی، معاشی، قوت، طاقت، لائق، قابل، حیثیت، مرتبہ۔ سوال نمبر 7، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ نمبر 1، مقبولیت، مطلب ہے شہرت۔ علی کو اپنے علاقے میں بہت مقبولیت حاصل ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کو خواتین کے حلقے میں بہت مقبولیت حاصل تھی۔ یہ میں نے 2 جملے یہاں پر لکھ دیے ہیں، ایک جملہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، تنظیم، ادارہ۔ خواتین کی ایک تنظیم کا نام اپواہ ہے۔ دوسرا ہے، محترمہ فاطمہ جناح اپواہ تنظیم کی سرپرست تھیں۔ تیسرا، پیروکار، ماننے والا۔ مسلمان دین اسلام کے پیروکار ہیں۔ دوسرا ہے، محترمہ فاطمہ جناح دین اسلام کی سچی پیروکار تھیں۔ جذبہ، چوتھا ہے جذبہ، یعنی ولولہ، جوش۔ اس کا جملہ ہے پہلا، ہر پاکستانی جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہے۔ دوسرا جملہ ہے، ہم سب کو اپنے اندر انسانیت کی خدمت کا جذبہ رکھنا چاہیے۔ پانچواں ہے، بے مثال، یعنی لاجواب، بے نظیر۔ پہلا جملہ ہے، پاکستانی فوج نے میدان جنگ میں بے مثال بہادری کا مظاہرہ کیا۔ قائد اعظم نے بے مثال محنت سے پاکستان حاصل کیا۔ یہ 2 جملے ہو گئے۔ اب سوال نمبر 8 ہم پڑھتے ہیں، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ سوال نمبر 8 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد کہتے ہیں الٹ الفاظ۔ الفاظ متضاد: حوصلہ افزائی، حوصلہ شکنی، براہ راست، بالواسطہ، قوت، ضعف، کمزوری، وفات، پیدائش۔ یہ ہمارے متضاد ہو گئے، اپوزٹ یعنی کہ۔ سوال نمبر 10، اپنے الفاظ میں محترمہ فاطمہ جناح پر ایک پیراگراف لکھیں۔ جواب، محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی بہن تھیں۔ آپ کراچی میں پیدا ہوئیں، ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی،
پھر کلکتہ سے دانتوں کی جراحی کا ڈپلومہ کیا اور ممبئی میں دانتوں کا علاج کرنے لگیں۔ آپ نے تمام زندگی قائد اعظم کے نام کر رکھی تھی۔ حیات قائد تک مادر ملت ان کے ساتھ رہیں۔ دن رات آپ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا اور تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ آپ نے پورے ملک میں مسلم خواتین کو حصول پاکستان کے لیے متحد کیا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی محترمہ فاطمہ جناح نے بے حد خدمات سر انجام دیں۔ آپ نے مہاجرین کی آباد کاری، تعلیم نسواں، مہاجرین کی دستگیری، بہبود اطفال اور حفظان صحت کے قومی مسائل میں ملک و قوم کی رہنمائی کی۔ محترمہ فاطمہ جناح ایک بہت دیانتدار اور دیندار خاتون تھیں۔ آپ ہمیشہ اسلامی نظام کے لیے کوشاں رہیں۔ قوم نے آپ کو مادر ملت کا خطاب دیا۔ آپ 9 جولائی 1967 کو وفات پا گئیں اور مزار قائد کے احاطے میں دفن ہوئیں۔ یہ ہماری بک کے جو سوالات تھے وہ ہم نے نوٹ بک پہ بھی کر لیے ہیں، یہ سب آپ نے کاپی پر نوٹ ڈاؤن کر لینے ہیں۔ اب یہ سلیس اردو ہے۔ یہ سلیس اردو کا مطلب ہوتا ہے آسان اردو۔ اب یہ مشق میں تو کہیں نہیں دیا ہوا، لیکن یہ ایک سوال ہے جو کہ پیپروں میں آتا ہے۔ وہ بک میں سے جو ہم سبق پڑھتے ہیں اس میں سے کہیں سے بھی کسی بھی سبق کا کوئی بھی پیراگراف پیپر میں آتا ہے اور اس کہتے ہیں کہ اس کی سلیس اردو کریں، اور پیپر میں یوں ایک پیراگراف دیا ہوتا ہے جس طرح کہ یہ دیا گیا ہے، تو پھر ہم اس کی سلیس اردو کریں گے۔ یہ پیراگراف وہ آپ کی بک میں سے ہی لیا گیا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت دور اندیش اور بہت جرأت مند خاتون تھی۔ یہ پورا یہاں سے لے کر جہاں تک ایک پیراگراف ہے۔ تو اس کی سلیس اردو اب کیسے کرنی ہے کہ پیپر میں جب اس طرح سوال آئے گا تو ہم نے یہ پورا کا پورا اٹھا کر پیپر میں نہیں لکھنا، بلکہ اس کا ہم نے یوں پیٹرن لکھنا ہے، اس طرح، یعنی کہ اس پیراگراف کی پہلی لائن تھوڑی سی لکھ دینی ہے اور آخری لائن تھوڑی سی لکھ کر یوں اسے ڈیش سے ہم نے ظاہر کر دینا ہے کہ یہ پورا ایک پیراگراف ہے، اور اس پیراگراف کی ہم سلیس اردو کرنے لگے ہیں۔ تو اور اس کا دوسرا طریقہ، اور اس کے بعد ہم نے کرنا ہوتا ہے کہ حوالہ متن، مطلب یہ جو متن ہے، یہ والا سوال جو یہ جو پیراگراف ہے متن ہے، یہ کس سبق میں سے لیا گیا ہے۔ تو حوالہ متن ہم نے لکھ دینا ہے سبق کا نام محترمہ فاطمہ جناح، مادر ملت، سبق کا نام پورا تھا مادر ملت فاطمہ جناح۔ تو میں یہاں پر مادر ملت فاطمہ جناح کر دیتی ہوں۔ مادر ملت فاطمہ جناح، سبق کا نام ہے مادر ملت فاطمہ جناح۔ حل لغت، حل لغت مطلب اسی پیراگراف میں سے، یہ دیکھیں، اس پیراگراف میں سے جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کو ہم نے معانی بتا دینے ہیں، اس کا معانی لکھنے ہیں، الفاظ کے معانی بتا دینے ہیں۔ حل لغت یوں ہیڈنگ دے کر، الفاظ معانی، اعلیٰ تعلیم، بہترین تعلیم، دور اندیش، دور کی بات سوچنے والا، جرأت مند، بہادر، بیدار کرنا، جگانا، پلیٹ فارم، محاذ، متحد، اکٹھا، مفادات، فائدے، وقف کرنا، دے دینا، شانہ بشانہ، ساتھ ساتھ، وابستہ ہونا، جڑ جانا، حوصلہ افزائی، ہمت بندھانا۔ یہ ہم نے مشکل الفاظ، ہم نے الفاظ کے معنی کر لیے ہیں، جتنے بھی مشکل الفاظ ہیں ان کے ہم نے معنی لکھ دیے ہیں یہاں پر۔ اب ہم اسی پیراگراف کی، اسی متن کی سلیس اردو کریں گے، یعنی آسان اردو۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ پڑھی لکھی، عقل مند اور مستقبل پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ بہت بہادر خاتون بھی تھیں۔
انہوں نے مسلمان خواتین کو سمجھایا اور انہیں سیاسی محاذ پر اکٹھا کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے اپنی زندگی ملک و قوم کے لیے قربان کر دی۔ انہوں نے ہر قدم پر اپنے بھائی قائد اعظم کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ وہ سیاسی جلسوں میں بھی ان کے ساتھ جاتی تھیں۔ وہ عورتوں کی قومی، سیاسی اور سماجی کردار کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو معاملات میں بھی ان کا ساتھ دیتی تھیں اور ان کی ہمت بندھاتی تھیں۔ اور یہ ہماری اینڈنگ لائن آ گئی ہے، اور یہ ہمارا آج کا سبق مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹ باکس میں آپ کومنٹ کر سکتی ہیں۔ کچھ بھی سوال کچھ کرنا ہو اس سبق کے معاملے میں، اس سبق کے متعلق، تو آپ سوال کومنٹ باکس میں کریں۔ تو آپ کو اس کے ساتھ ہی آپ سے ہم اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔